فبدا بأوعیتہم، پس شروع ہو گئے ان کے ساز و سامان ٹٹولنا. اوعیہ جمع وعاء، قبل وعاء اخیہ، پہلے بھائی کے برتن. ویسے ادھر ادھر سے ڈھونڈتے رہے، بنیامین کو اخیر میں رکھا. ثم استخرجہا من وعاء اخیہ، پھر نکال دیا وہ سقایا بھائی کے سامان سے. کذالک کدنا لیوسف، اسی طرح ہم نے تدبیر بتائی یوسف علیہ السلام کو. کذالک کدنا لیوسف، فیہ مشروعیت الحیل الشرعیہ، اس میں جواز ہے شرعیت کے مطابق ہیلے جائز. جیسے کہ بخاری میں ہے باب ما یجوز من الاحتیال، بخاری جلد 1 صفحہ 425. یہ مبسوط ہے اور مبسوط کی 29 و 30 جز ہے، یعنی 15ویں جلد ہے. یہ مستقل عنوان ہے کتاب الحیل. سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے فإن الحیل فی الأحکام المخرجہ عن الامام جائزۃ عند جمہور العلماء. فإن الحیل فی الأحکام المخرجہ عن الامام جائزۃ عند جمہور العلماء، وإنما کرہ ذلک بعض المتعصفین لجہلہم وقلۃ تأملہم فی الکتاب والسنہ. کچھ جاہل ہے، قرآن و سنت کا سمجھ و فہم نہیں ہے، وہ انکار کر رہا ہے. وَإِنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ بَعْضُ الْمُتَعَصِّفِينَ لِجَهْلِهِمْ، ایک تو جاہل بڑے وَقِلَّةِ تَأَمُّلِهِمْ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. آگے کہتے ہیں وَالدَّلِيلَ عَلَى جَوَازِ مِنَ الْكِتَابِ قَوْلُهُ تَعَالَى. آگے دلائل شروع کر دیں، قرآن و سنت کے دلائل کر کے نوار ہے. مبسوط سرخسی جز 30 جلد 15 صفحہ 229، جو ہمارا یہ نسخہ ہے، محقق نسخہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کذالک کدنا لیوسف، اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے یوسف کو یہ ہیلہ دیا، آپ کو تو نہیں دیا، یہ اپنی طرف سے جہن چھڑائی. مفسرین روح المعانی میں، احکام القرآن جساس میں، احکام القرآن ابن العربی میں، تفسیر کبیر میں، روح البیان میں، فتح القدیر للشوکانی میں اور معالم التنزیل میں، تمام معتبر تفاسیر میں اس جگہ لکھا ہے ففیہ جواز الحیل الشرعیہ. اس آیت سے جائز ہیلے کا ثبوت ہو رہا ہے. مفتی محمد شفیع مرحوم نے بھی لکھا ہے کہ اس سے جائز ہیلوں کا جواز معلوم ہوا ہے. اکلیل میں، اکلیل صفحہ 132، سیوطی لکھتے ہیں فیہ دلیل علی جواز الحیلہ فی التوسل الی المباح، جائز ہیلہ جائز ہے. فیہ دلیل علی جواز الحیلہ فی التوسل الی المباح. اب یہ کہ ایک شخص مر گیا اور اس کے ذمہ کچھ نمازیں رہ گئی، حکم یہ ہے کہ نماز کا فدیہ دینا چاہیے. امام محمد نے کہا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ اللہ کے ہاں یہ قبول ہو جائے گا، یجزیہ انشاءاللہ. الحاق المسئلہ بالمسئلہ. پہلی بات تو یہ کہ شرعاً ہمارے ہاں کوئی کسی کی نماز نہیں پڑھ سکتا کہ آپ کے والد یا والدہ مر گئی اور اس کی نمازیں رہ گئی. لا یصلین احدکم عن احد، کوئی کسی کی طرف سے نماز نہیں پڑھ سکتا. تو فدیہ دے سکتا ہے، اور فدیہ قرآن مجید میں صوم کا ثابت ہے، لیکن نماز چونکہ اس سے اقوا ہے اس لیے اس کے فدیے پر بھی تقریباً اتفاق ہے. ایک نماز کا اتنا فدیہ بنتا ہے جتنا ایک فطرانہ ہوتا ہے، سر سائن فطرانہ 30 روپے آج کل جیسے ہو رہا ہے ایک نماز کا. حنفیہ کے ہاں یومیہ 6 نمازیں ہیں، 5 نمازیں فرض اور وتر مستقل نماز ہے. خلاصہ میں حکمہ کا حکم الفرض ہے،
عملا لا اعتقادا، باعتبار عمل کے وہ بھی فرض عملی ہے، فدیہ دینا چاہیے۔ اب ایک آدمی کے ہم نے حساب لگایا یومیہ 6 نمازیں، 6 0 0 6 3 18 180 روپے ہو گئے۔ ہم نے حساب لگایا بہت زیادہ نمازیں بن گئی اور فدیہ بہت کم ہے، کیا کریں؟ ایسا کریں یہ طلباء درس میں بیٹھے یہ قبول کریں 180 نمازیں، وہ 180 روپے ثابت ہوئے، 6 نمازیں، یہ اس کو دے دے، یہ اس کو دے دے، یہ اس کو دے دے، یہ اس کو چکر دے دے، ایسا چکر دے دے، ہیلا 2-3 مرتبہ چکر دے دے تو ساقط ہو جائے گا، اللہ اگر چاہے قبول فرمائے۔ اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسے گپ شپ ہے، اور پنجپیریوں نے اس کو بہت زیادہ اڑایا ہے، اور پنجپیر مولانا نے اس کے خلاف کتاب لکھی ہے، النشاط و انہیلۃ الاسقاط، خدا شکر دے اخلاص شماری مصیبت نہ درو ہونا۔ ساری باتیں اپنی جگہ، میں ایک بات کہتا ہوں، جو فقہ مانتا ہو وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے، بھلے مولانا طاہر کو مانے یا کسی اور شیخ القرآن کو مانے، فقہ کا منکر کا باپ بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ تمام فقہ بھرا پڑا ہے، نور النظام میں ہے، تحتاوی میں ہے، مراقی میں ہے، فتاوی شام میں ہے، در مختار میں ہے، فتح القدیر میں ہے، بحر میں ہے، کون سی کتاب ہے جس میں نہیں؟ بس وہ ایک آدمی پر قرآن مجید نازل ہوا تھا کیا؟ صحیح بات یہ ہے کہ رد بدعات میں وہ مخلص تھے، محسن تھے، لیکن بعض مسائل میں شدت کی وجہ سے یا فقہ میں قلت تأمل کی وجہ سے کچھ ارتکاب کر چکے ہیں زیادتی کا، یہ ماننا چاہیے ان کے متبعین۔ فقہی ہیلے کا رد مولانا پنجپیر کا نہیں مانتا ہوں میں، اس کو ابن نجیم اور ابن الحمام اور ابن عابدین سے بڑا فقیہ نہیں مانتا۔ جب فقہا ہمارا وہ محتاط طبقہ جس پر دین اسلام کو فخر ہے، اور وہ لکھ چکے ہیں، فتاوی شام کتاب المریض کے اخیر میں لکھا ہوا ہے، یاخذہ یقبضہ ثم یہبہ ثم یاخذہ یہبہ یقبض یقبض یقبض،